بہت سارے مسلمان اکثر پوچھتے ہیں ہمیں جب فلسطین کی بات آتی ہے، کچھ بڑی بڑی حکومتیں ہیں جی، کچھ کر دی نہیں پئی، حکومتیں جو مسلمانوں کی ہیں ان سے کیا ہو سکتا ہے؟ مزہ تو ادھر آ کر دیکھو غزہ میں کہ جہاں بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی روحانی اولادیں چند ساز و سامان کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے آج بھی ابو جہل کی فوج کے دانت کھٹے کر رہے ہیں، جنہوں نے آج بھی دشمن کو یہ بتا دیا کہ 24 گھنٹے میں کسی کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا، جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہو ان کے حرم کے اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ تو بات تو صرف کل بھی ان کی تھی جو اللہ کو مانتے تھے، آج بھی انہی کی بنی ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں۔ بات صرف یہی ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ دیکھیے جب بدر میں فتح ہوئی، جب دنیا میں کہیں بھی فتح ہوتی ہے نا، اب دیکھیے کئی ملکوں کو جب فتح کیا، ظلم ہوتا ہے تو لوگ چپ رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی فتح میں اور ظالم کی فتح میں کیا فرق آیا؟ جب رسول اللہ کو فتح ہوئی، لوگ فتح کے بعد نعوذ باللہ بری بری گالیاں دیتے ہیں دشمن کو، اپنی انا کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ جیت لی، ڈینگے ہانکتے ہیں، بڑی بڑی باتیں زبان سے نکالتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کو اللہ نے جب فتح حاصل عطا کی تو کیا کیا؟ اپنے رب کی حضور سجدہ کیا اور تمام صحابہ کو کیا فرمایا؟ فرمایا ہمارے رب نے ہمیں عزت عطا کی ہے، ہمارے رب نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے۔ اگر ہمارا رب نہ چاہتا تو ہم فتح یاب نہیں ہو سکتے تھے۔ آج بھی دنیا کی زندگی دیکھ لو، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، چال ڈھال دیکھو نا ان کے، جن کو ذرا اچھا بولنا آتا ہے، جن کے پاس علم زیادہ، ذرا چال ڈال دیکھو ان کی، کیا غرور ہے، باتیں دیکھو کیسے بناتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے ان کے۔ ان کو یہ نہیں پتا، چاہے دنیا میں کوئی بھی بندہ ہو، جن کو باتیں بنانی آ گئی نا، اب ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے جی، ہم فلاں کرسی پہ بیٹھے ہیں، ہم فلاں سیٹھ صاحب ہیں، ہم فلاں ایم پی ہیں، فلاں ہم وزیر بن گئے، ہمارے پاس یہ آ گیا، ہمارے پاس وہ آ گیا۔ اگر محنت کے ذریعے قسمت لکھی جاتی تو محنت سب سے زیادہ مزدور کرتا ہے۔ اگر محنت کے ذریعے دولت ملتی تو محنت تو سب سے زیادہ ریڑھی کھینچنے والا کرتا ہے۔ محنت کے ساتھ ہی اگر دولت ملنی ہوتی تو محنت تو سب سے زیادہ کسان کھیت کے اندر کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کی بات ہے، قسمت کی بات ہے رب کی طرف سے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں اس میں۔ اگر محنت کے بل پر ہوتا تو پھر یہ بڑے بڑے ارب پتی انگوٹھا ٹیکوں کے ملازم نہیں بنتے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ ذہن میں اس بات کو کر لیں، اپنی دماغ میں بٹھا لیں کہ فتح بھی اللہ کی طاقت سے، عزت بھی اللہ کی طاقت سے، دولت بھی اللہ کی طاقت سے، حسن بھی اللہ کی طاقت سے، تکلم بھی اللہ کی طاقت سے۔ بندہ اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا۔ بندے کا تو ابھی ایک سانس پھنس جائے تو اوپر کا اوپر، نیچے کا نیچے، دنیا کی ساری پاور لگ کے بھی اس سانس کو آگے چلا نہیں سکتی ہے۔ تو رمضان میں یہ بات یاد رکھیں کہ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی اور پیارے پیغمبر نے روزہ رکھے۔ آپ میں سے کئی ہوں گے، مجھے پتہ تو نہیں کون سے ہیں، کئی ہوں گے جن کو روزہ نہیں رکھنا بہانہ ہے کہ جی میرا کام بڑا ہیوی ہے، میری بیماری یہ ہے، میری تکلیف یہ ہے، میرا سفر اتنا لمبا ہے۔ وہ روزہ رکھ کے میدان بدر میں اتریں، رمضان میں اتریں، مئی جون کے مہینے میں اتریں، تپتی ہوئی ریت کے اوپر اتریں، بھوکے پیاسے اتریں، اور یہاں کھاتے پیتے ہٹے کٹے لوگوں کو کہ جی مجھے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ بات یہ نہیں کہ تو روزہ نہیں رکھنا چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا،
جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں پیسے نہیں کم ہوتے، جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں حسن نہیں جاتا، جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تعلیم کی ڈگری نہیں چھینتے، جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں فیکٹری بند نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے جب اللہ کسی سے ناراض ہو جائیں سب سے سخت عذاب اس بندے کو دیتے ہیں، اس عورت کو دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں جی؟ سب سے سخت عذاب کیا ہے؟ اللہ جس بندے سے ناراض ہو جائیں اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور یہ اللہ کا سب سے سخت عذاب ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بندہ اپنے رب کے آگے سجدہ نہ کرنے والا۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو میدان بدر کا فلسفہ ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کل تو فلسطین میں ماشاءاللہ گزشتہ دنوں ہم لوگوں نے مشورہ کیا آپس میں، ہم لوگ ہر سال دعوتیں کرتے تھے بہت ساری مسجد میں، غیر مسلم دوستوں کو بلاتے تھے، افسران کو بلاتے تھے، الگ الگ لوگوں کو دنیا کی زندگی میں، تاکہ جو طریقہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی رواداری ہو۔ لیکن اس بار جب بھی دعوت کی بات آتی ہے تو فلسطین کے مظلوم بچے یاد آ جاتے ہیں۔ اتنی غیرت تو ہونی چاہیے یار، کہ جس قوم کی ایک طرف بچے، بوڑھے، مسجدیں، عمارتیں زمین دوز ہو گئی ہوں، ان کو شام کو لقمہ کھاتے ہوئے اتنی شرم بھی باقی نہ رہی ہو کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ چھلنی ہو گیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، کلو مسلم اخوا، فرمایا سارے ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مجھے تو بہت سارے لوگوں کے فون آئے، افطار کی دعوت ہے، ایسے وقت میں افطار کی دعوت ہے جب تمہاری قوم کے بچے ذبح کر دیے گئے ہوں، جب ان کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہو۔ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہم یہاں بیٹھ کے ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان کو کچھ بھیج نہیں سکتے، لیکن ہماری غیرت تو کم از کم زندہ رہنی چاہیے۔ اپنی غیرت تو زندہ ہو کہ مر گئی ہے بالکل۔ یہ لقمہ توڑتے ہوئے تو کئی بدبختوں فیس بک پہ چندے مانگ رہے ہیں فلسطین کے لیے۔ بے بدبختوں، کم از کم چندہ مانگتے بھی تمہیں غیرت نہیں آئی؟ اپنی روٹی کیوں نہیں تم نے کاٹ کے ان کو دیتی؟ تم نے اپنی افطاری کیوں نہیں کم کر دی؟ کیوں نہیں یاد آیا تمہیں دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے ان مظلوموں کا چہرہ؟ کچھ تو غیرت باقی رکھو مسلمانوں۔ ٹھیک ہے کہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن دل میں ایمان باقی رکھو، غیرت باقی رکھو۔ اگر فلسطین کے شہداء کے درمیان بھی تمہیں دعوتیں سوج رہی ہیں تو ایک دفعہ ضرور بیٹھ کر اپنا ایمان چیک کرو کہ اس میں غیرت باقی ہے یا مر گئی۔ اگر یہ مر گئی ہے تو رب رسول کے نزدیک تم بھی مر گئے ہو، تمہارے جیسے لوگوں کی اللہ اور اس کے رسول کو ضرورت نہیں ہے۔